माशाअल्लाह आज 27 अक्टूबर 2025 और 4 जुमादुल ऊला सन 1447 हिजरी और आज पीर का दिन है। तो आज इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती फुरकान साहब हैं, हमारे साथ पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इनका बेटा आज इस मदरसे में आखिरी सबक पढ़ेगा और हाफिज़ कुरान इंशाअल्लाह बन जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। तो आज आपका आखिरी सबक है जी, पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़रबल्लाहु मतलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्रअत नूहिन व इम्रअत लूत कानता तहत अब्दैन मिन इबादिना सालिहैन फखानताहुमा फलम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन वक़ील उदखुलन नार मअ الداخلين। وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم۔ माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इस साल हमारे मदरसे के तीसरे तालिब इल्म है जिनका कुरान पूरा हुआ है, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह चार तलबा और बाकी हैं जिनका कुरान पाक पूरा होगा इंशाअल्लाह। और इनके वालिद मोहतरम माशाअल्लाह इसी मदरसे में पढ़े, और बल्कि यहाँ भी पढ़े, फिर मदरसे में चले गए थे। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बने उसी मदरसे में, और आज इनके बेटे को ये सआदत हासिल हो रही है कि इनका फर्जंद आज कुरान पाक पूरा हुआ, आज ये हाफिज़ कुरान बन गया माशाअल्लाह। भाई दुआ करें सभी हजरात के जिस तरह ये हाफिज़ कुरान बना है, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो ये आलिम बाअमल भी बन जाए। और आप सब के लिए भी दुआ होगी, आप सब भी बनना चाहेंगे हाफिज आलिम बाअमल? कौन कौन बनना चाहेगा? हाथ उठा के दिखाओ। सब बनना चाहते हैं? तो उसके लिए मेहनत दरकार है। जैसे खड़े होइए भाई जरा सा। ये नहीं बनना चाहता, ये बेटा हुज़ैफा, तुम नहीं बनना चाहते? खड़े हो जाओ। उल्टा हाथ उठा रहा है, उल्टा हाथ उठाया इसने। असल में इसने उल्टा इसलिए उठाया कि हाफिज बन गया। खड़ा हो जाएगा दफा। अब उल्टी गिनती चल रहा है, अब उल्टी गिनती चलेगी इसकी। बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। ये बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, कम उम्री में ही अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने कुरान पाक पूरा किया है इसी मदरसे में। और ये मदरसा अमीनुल फुरकान जो यहाँ बैठ जाओ,
جو گنگیرو میں مقیم ہے اور جس کے بانی مبانی حضرت الحاج قاری محمد یوسف صاحب ہیں، انہی کی زیر سرپرستی میں الحمدللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے، اور ہر سال 5 6 3 4 اس سال انشاءاللہ 7 بچے حافظ قرآن بنیں گے، بلکہ 3 بن چکے ہیں اور 4 رہ گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ اس مدرسے میں ہر طرح کی پڑھائی ہے، جیسا ہندی، انگلش، میتھ ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے اس کا سنا، اور یہ بچہ الحمدللہ اس سال قرآن سنانے کے لائق بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ نہیں کہ اس کا یہ ہے کہ الگ سے کوئی یاد کرایا جائے گا اگلے سال، اسی سال انشاءاللہ آپ اگر چاہے، کوئی بھی چاہے تو رمضان میں اس کا قرآن پاک سن سکتے ہیں۔ باقی کم عمری ہے تو سنے گا، لیکن جو ہے نفلوں میں انشاءاللہ سنا دے گا بھائی، ہاں نفلوں میں سناوے گا انشاءاللہ رمضان میں، اور جو ہے ویسے سنے گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی فرقان صاحب، ہمارے دوست رہے، ہمارے درسی ساتھی رہے، ہمارے ساتھ پڑھے اور رہے، اور اب تک الحمدللہ ساتھ ہیں۔ ان کے بچے بھی جو ہے الحمدللہ یہیں پڑھتے ہیں، اور یہ بچہ آج حافظ قرآن بن گیا۔ اور بھی بچے ہیں ان کے یہیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کا بھتیجا ہے وہ اگلے سال حافظ ہوئے گا۔ یہ ہمارے مفتی فرقان صاحب کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں اگلے سال حافظ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کر لیجئے۔ ایک دفعہ روکی ابا جی کو بلوا لے، دعا کروا دیں، جلدی لے بلا کے۔ الحمدللہ یہ بھی نہیں ہے کہ بچہ حافظ بنا اور ایسے ہی اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، انشاءاللہ قرآن سنانے کے لائق بنا دیا جاتا ہے، قرآن سناتا بھی ہے وہ بچہ، اور یہ بچہ بھی انشاءاللہ قرآن سنانے لائق بن گیا الحمدللہ۔ اب جو ہے حضرت اب دعا ہوگی انشاءاللہ، دعا کچھ بتا دیں۔ دیکھو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں میں تمہیں۔ آپ لوگوں کو تمہارے ماں باپ کیوں بھیجتا ہے یہاں؟ پڑھنے کے لیے۔ اگر نہ پڑھو تو ماں باپ ناراض ہو جاتے نہیں؟ اور استاد کو سبق نہ سناؤ پکا کر کے تو پھر کون ناراض ہوگا؟ منہ سے بولو، استاد ناراض ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اگر عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کیا ہوگا؟ اور مسجد میں اگر شرارت کرو گے اللہ کے گھر میں تو اللہ خوش ہوگا؟ اچھا آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں آپ سب، دیکھو بہت عقل مند بات کر رہے آپ۔ میں نے پوچھا کہ ماں باپ کس لیے بھیجتے ہیں؟ آپ نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو ابا جی اور امی جی جو کھلا رہے اور پلا رہے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ مفت میں کھا رہے نا آپ لوگ سب۔ کون کماتا ہے؟ امی ابا کماتے ہیں، ابا کماتے ہیں اور امی پکاتی ہے اور تم لوگ کھاتے ہو۔ اگر پڑھو گے نہیں تو پھر ابا اور اما ناراض ہو جائیں گے، اور اسی طرح وہاں کھیلتے رہو گے، جب استاد کے سامنے سنانے آؤ گے تو پھر جو ہے یاد نہیں نکلے گا، پھر جو ہے استاد ناراض ہو جائے گا۔ اور جب استاد ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں، اور استاد اگر ناراض ہو جائے وہ کیا کرتا ہے؟ پچکارتا ہے، سزا دیتا ہے۔ اور بولو جب یاد نہیں کرو گے تو استاد کیا کرے گا؟ ناراض ہو جائے گا، سزا دے گا۔ اسی طریقے سے اگر عبادت نہیں کرو گے آپ لوگ تو اللہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کیا کرے گا؟ پھر سزا دے گا، اور سزا ایسی دے گا، اللہ حفاظت کرے ہماری سب کی۔ بار بار آدمی کے لیے ایک زنجیر تیار کر رکھی، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فسلکوہ، وہ چوتڑوں میں سے ڈالی جائے گی۔
کہاں سے؟ چوتڑے میں کو ڈالی جائے گی اور خیشوم میں کو ناک میں کو نکالی جائے گی، اور فرشتوں کا جکڑ دو اس کو، اور اسے جکڑ دے گا، پھر اسے چاروں طرف سے لپیٹ کے اور کہاں پھینکوا دے اللہ میں؟ جہنم میں۔ تو ابھی سے اگر آپ لوگ سمجھداری سے کام لوگے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ پہلی بات جیسے پڑھو گے آپ، ماں باپ خوش، تمہارے لیے اور چیزیں لائیں گے، خوشی خوشی کھلائیں گے تمہیں۔ استاد اگر خوش ہو گیا تو استاد بڑا ابا بہت اچھا بچہ ہے، یہ فلاں بچہ بہت اچھا، سارے بچوں میں اچھا بچہ یہ ہے، تو اس کی تعریف کریں گے۔ اسی طریقے سے انعامات ملیں گے تم لوگوں کو۔ اور اللہ کو اگر خوش کر لیا تم لوگوں نے، ماں باپ کو استاد کو خوش کر لیا تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ کون ہو جائے؟ پھر وہ جو ہے نعمتیں دے گا، بہترین کیلے، بہترین سیب، بیل، زبردست طریقے کے بیل، اور محل، ایک موتی کا ایک محل، اس میں جو ہے وہ دراز بھی نہیں ہونے کی، اور بالکل صاف صفا محل ہوگا۔ وہ ویسے ہی نہیں ملنے کا، ہاں صاحب، ہاں یہ سوچ لیو، وہ جو ہے محنت کرنے پہ ملے گا۔ محنت کیا ہے کہ اچھے کام کریں گے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکیں گے، اسی لیے پڑھایا جا رہا تمہیں۔ اور اگر تم ہی برے کام کرنے لگو گے پھر کیا ہوگا بھائی؟ پولیس والا اگر چور بن جا تو چوری کب ہوگی؟ بڑھے گی۔ تو آپ لوگ پولیس والے ہیں، برائی کو ختم کرنے والے لوگ ہیں آپ، اور اگر آپ ہی برائی کرنے لگیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر پریشانی بنے گی۔ یہ جو عذابات آ رہے جگہ جگہ، حقیقت میں یہ ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں آ رہے۔ ہم نماز صحیح نہیں پڑھتے، روزہ صحیح نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، تو اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اوپر سے فیصلے ناراضگی کے آ رہے، علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباء بغضب من اللہ۔ یہ جو پریشانی ذلت ہے کیا ہے؟ یہ جگہ جگہ مسلمان پٹے صرف ہمارے بدعمالی کی وجہ سے۔ پہلے لوگوں نے بدعمال، کئی علاقے ایسے ہیں جہاں زندگی گزار نہیں سکتے، عذابات ہے اللہ تعالیٰ کے، اب بھی نہیں رہ سکتے۔ اور یہ بدعمالی جو ہے نا، فحش گانے، فحش باتیں، کہیں کچھ کہیں، یہ جو ہے اللہ کے عذاب کی دعوت ہے۔ یہ اللہ تو اپنا غضب بھیج دے ہمارے اوپر۔ تو انشاءاللہ ایسا تو نہیں کرو گے؟ پڑھو گے محنت سے؟ کون کون حافظ بنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، حافظ کون کون بنیں گے؟ بڑھیا عمل والے، عالم بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ ماسٹر جی کو تو بننا نہیں عالم، ماسٹر جی تو بس ویسے ہی رہیں گے، مرنا ہی نہیں ماسٹر جی کو تو۔ ارے کچھ تو کر لو یار، دیکھ کون سا ہاتھ آیا یہ، ارے سیدھا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنا دیا؟ اچھا، دعا کر لیں، دعا کر لیں، اب کروا دے تو اب جی ہو گیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق اللہ العظیم. کیا کیا غلطی کری اس میں پڑھنے میں؟ مدہ منفصل تھا یہاں، آپ بتاؤ حضرت۔ قالت ہے،
حال آیا نا قلقلہ کر. اچھا نت ہے. قلقلہ کیا عرف ہے؟ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ زبان کے ہلنے کو، آواز کے ہلنے کو. اب اگر نہیں ہلوگے تو اب ہو جائے گا. اج اگر نہیں ہلا اچ ہو جائے گا. اد اگر نہیں ہلا تو ات ہو جائے گا. اس لیے جو ہلانے والے حرف 5 باجیم دال فوق ہو، باقی حرف نہیں لیں گے. آئندہ دھیان رکھیں گے، خاص کر استادوں کو دیکھنا چاہیے کون سا حرف ہلا رہا کون سا نہیں ہلا. اور ماشاءاللہ امام صاحب ہمارے جو بیت اللہ کے امام صاحب ہیں اسی طرح سے پڑھا، تھوڑی سی کمی ہے اس طرح سے جو ہے شیخ سویب بننے میں. سدیس ہے اللہ قبول فرمائے. اور سورت مطففین وہ سنوں گا میں تمہاری اگلے 1 ہفتے کے بعد میں، اور نیت باندھ کے سنوں گا اسی آواز میں. کون سی؟ ویل للمطففین. کم نہ تولیو ہے، کم تولنے والے کے لیے ہے وہ جو کم تول لے اب بدماشی کرے. چلو دعا کر لو، درود شریف پڑھ لو ایک دفعہ. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ جو کلام پاک پورا ہوا اس کو قبول فرما. اے اللہ اس بچے کو عالم بعمل بنا، اس کے علم میں ترقی عطا فرما. اے اللہ جتنے یہاں بچے بیٹھے ہیں تیرے دربار میں یہ بھی سب بھیک مانگ رہے، ہم بھی بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہم اپنے دین کے لیے قبول فرما، اپنے دین کے پھیلانے کے لیے قبول فرما. اے اللہ اس محنت قبول فرما. جو بچے پڑھے ان کے ماں باپ کو بھی اللہ جو ہے قبول فرما، ان کی محنتوں میں برکت عطا فرما، گھروں میں کاروبار میں برکت عطا فرما. اے اللہ اس مدرسے کو دن دن رات چوگنے تک عطا فرما. اے اللہ جو اساتذہ کرام یہاں کام کر رہے ہیں اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، جان مال کی آبرو کی حفاظت فرما. شیطان کے مکر و فریب سے، اس کی چالوں سے اے اللہ سب کی بچوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اے اللہ گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا. اے اللہ اپنے رحمت کی رسی ڈال کر کے ہمیں اس دلدل سے نکال لے اور ہمیں بھلا بنا دے، بھلے لوگوں میں شمار فرما دے. اے اللہ ایسے ایسے گناہ کر رکھے اگر لوگوں کے سامنے یا دنیا والوں سامنے آ جائے اے اللہ پھانسی پہ چڑھا دیں گے. اے اللہ تباہ برباد کر دیں گے. اے اللہ ہم سب اقرار مجرم اور ہمارے گناہ تو جانتا ہے
اے اللہ تو 70 بہت سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے. اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگ رہے, ہمیں معاف فرما, ہمیں معاف فرما, ہمیں معاف فرما. اے اللہ اپنے کلام پاک کی برکت سے پورے عالم میں امن و امان پیدا فرما, خاص کر اے اللہ فلسطین میں اے اللہ امن پیدا فرما. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ, اور ہم میں سے جسے تو موت دے اے اللہ اس کے ایمان پر موت دے. اے اللہ جب ہم مرے تو ہم اے اللہ مسلمان ہو کر کے مرے, تجھ سے ڈرتے ہوئے مرے. اے اللہ آج ہمیں دنیا ڈرا رہی ہے, دنیا پریشان کر رہی ہے, اسی لیے کہ ہمیں تیرا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا, دنیا سے ڈر رہے ہیں. اے اللہ اپنا تقوی اپنی بڑائی ہمارے دلوں میں ڈال دے, اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب سے قبول و منظور فرما. اے اللہ ان سب بچوں کو دین کا دائر, دین کا شہدائی بنا. اے اللہ دین کے لیے قبول فرما, ان کے گھر میں بھی برکت عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کے شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه وآله أجمعين برحمتك.